بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا کہ جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں بن سکتا۔ حضرات سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں الیکشن کی تیاریاں عروج پر ہیں اور جوڑ توڑ ہر قسم کے دو پیچ کے ساتھ شروع ہے۔ الیکشن میں ایسا ہوتا رہتا ہے۔ یہ بات روز روشن کی طرح ہر ایک پاکستانی پر واضح ہے کہ ووٹ صرف ایک کاغذ کے پرزے یا پرچی کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک امانت ہے اور یہ امین کے پاس پہنچنا چاہیے۔ ریاست اور اس کے ذمہ داران ماں کی طرح ہوتے ہیں اور ان میں ماں جیسی شفقت اور محبت ہوتی ہے۔ ماں تو اولاد کی محبت میں اپنا دکھ بھول جاتی ہے۔ توسا کی ریاست اور سابقہ عمران صوبہ قومی اسمبلی کیسے تھے کہ پورا توسا اجڑ گیا اور سلام میں ڈوبا رہا اور یہ لوگ ڈسپرین کھا کر چیتے کی نیند سوئے رہے اور گھروں سے باہر تک نہ نکلے۔ یہ تو اس مخلص دوست کی طرح ہوئے جس نے اپنے دوست کو کنویں میں گرا ہوا دیکھا تو جھانک کر پوچھا کہ کیا ہوا، تو اس بیچارے نے کہا کہ کنویں میں گر گیا ہوں، تو دوست نے کہا کہ جتھے پیر ہوئے اتھے خیر ہوئے جی، یہ کہہ کر چل دیا۔ اور جناب دوسری طرف ایک مرد مجاہد جو کہ نہ ایم پی اے اور نہ ایم این اے اور نہ ہی ریاست کا کوئی عہدیدار، مگر وہ پاکستان کے دل لاہور کے ایوانوں میں کھڑے ہو کر رو رو کر توسا کی ترجمانی کر رہا تھا۔ اور وہ کون تھا جناب؟ اور وہ کون تھا جو کریا کریا بستی بستی تیز و تند ہواؤں میں، گرجتے بادلوں میں، کڑکتی بجلیوں میں، برستی بارشوں میں اور چنگھاڑتے ہوئے سیلابی ریلوں میں متاثرین کی مدد کر رہا تھا؟ ہاں جناب، جی ہاں، وہ شخص کون تھا؟ وہ حافظ محمد طاہر کسرانی۔ حافظ محمد طاہر وہ کسرانی تھا۔ اور اس کا ساتھ ساتھ سر بر رہا، یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ پی ٹی آئی والے مستجاب الدعوات نظر آتے ہیں۔ وہ کیسے؟ خلوت جلوت میں یہ کہتے رہے، اداروں سے کہتے رہے کہ لے کر رہیں گے آزادی، تیرا باپ بھی دے گا آزادی۔ اور پھر کیا ہوا کہ الیکشن کمیشن یا کہہ لو قاضی صاحب نے ایسی آزادی دی کہ پارٹی سے بھی آزاد، چیئرمین سے بھی آزاد اور بلے سے بھی آزاد۔ اور اسی طرح جناب سرے رہا جی یو کے فرشتوں سے بھی دست بستہ۔ عرض کروں گا کہ ہاتھ ہولا رکھو، ذرا ہاتھ ہولا رکھو، ہم ایک ہیں۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں معذرت کے ساتھ کہ جمعیت کو توسا کی ترقی میں نمایاں کردار ادا کرنا چاہیے۔ ذرا غور کیجئے، دیکھیے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھٹو دور میں بھاری اکثریت کے ساتھ یہاں سے کامیابی حاصل کی تھی، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ جمعیت نے اس سیٹ کو کیوں نہیں سنبھالا؟ اور جمعیت کے ذمہ داران نے کبھی تحصیل لیول پر حضرات علماء کرام کا کوئی اجلاس بلایا اور کبھی غور کیا کہ تحصیل لیول کے علماء کو اکٹھا کر کے جمع کر کے کہ ہمارے ہاتھوں سے یہ سیٹ کیسے چلی گئی، یہ سیٹ ہم سے کیسے گئی؟ اور ادھر جس نے حضرات علماء کرام کو عزت بخشی اور مقامی علماء کرام کا تعاون کیا، شکر گزاری کی بجائے آج وہ ہمارے ہدف پر ہے۔ یار آخر ایسا کیوں؟ تو آخر میں حضرات سامعین، اب فیصلہ آپ پر ہے کہ ہم کس کے شکر گزار بنیں اور دیکھیں کہ قوم کا حقیقی سردار اور خادم کون ہے۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ ووٹ ایک امانت ہے اور اس کو امین کے حوالے کریں۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔